ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک بہادر اور باوقار خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں پالا اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھا، مگر جب اسی ملکہ نے ایک اللہ پر ایمان کا اعلان کیا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آخر وہ کون سا مقام ہے جس کی وجہ سے انہیں دنیا کی عظیم ترین عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرعون مصر کا ایک نہایت اور ظالم اور مغرور حکمران تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بے شمار ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کا غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ خود کو لوگوں کا خدا کہلوانا پسند کرتا تھا، کوئی بھی اس کی مخالفت کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ اسی ظلم کے اندھیرے میں اللہ نے ہدایت کا چراغ روشن کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان دنوں فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ خوف اور آزمائش کے اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے ننھے موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم موجود تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر صندوق پر پڑی، انہوں نے اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو انہوں نے اس معصوم بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں بے اختیار محبت جاگ اٹھی۔ وہ بے اولاد تھی، ان کی ممتا تڑپ اٹھی اور انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں اللہ کی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس محل میں ہوئی، جہاں کا بادشاہ ایک دن ان کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ وہ حق کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ جادوگروں کے مقابلے میں جب معجزہ ظاہر ہوا تو حق سب پر واضح ہو گیا۔ اسی دربار میں ملکہ آسیہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرف پر ایمان لے آئیں۔ وہ ایک ملکہ تھی، دولت، عزت اور شاہی زندگی سب کچھ ان کے پاس تھا، مگر ان کا دل عاجزی، خیرات اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پوشیدہ طور پر ایک اللہ کی عبادت کرتی اور دعا مانگتی، اے میرے رب، مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ آخرکار ایک دن فرعون کو ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے دربار میں بلا کر پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت آسیہ نے نہایت جرأت کے ساتھ فرمایا، میرا رب وہی ہے جو میرا، تمہارا اور سب کا رب ہے، موسیٰ کا رب۔ یہ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا۔ اس نے انہیں سمجھایا، ڈرایا، لالچ دیا کہ ایمان چھوڑ کر محل کی آسائشیں حاصل کرو، مگر ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ پھر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ انہیں تپتے ہوئے ریگستان رطوب کے نیچے لٹا دیا گیا۔ فرعون بار بار کہتا، ایمان چھوڑ دو ورنہ عذاب سہنا ہوگا، لیکن آسیہ کی نگاہیں دنیا پر نہیں، جنت پر تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کٹھن لمحے میں انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ نے ان پر جنت کے محلات کے مناظر ظاہر فرما دیے اور اسی یقین و سکون کے ساتھ انہوں نے جان قربان کر دی اور شہادت کا عظیم مقام حاصل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے والی عظیم خواتین میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران شامل ہیں، ایک ملکہ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، اس نے حق کو دنیا پر ترجیح دی، ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے ایمان کو چن لیا اور ہمیشہ کے لیے جنت کی ملکہ بن گئی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان محلوں کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ دل کی سچائی اور اللہ پر کامل یقین سے عظمت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو شخص دنیا کے خوف کی بجائے اللہ سے ڈرے اور اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی لافانی زندگی ہے۔